بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ آل عمران کا 17واں رکوع. کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. وہی جہاد کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ آیت مبارکہ میں مجاہدین اور مسلمانوں کی ایمانی حمیت، غیرت اور جرت کا تذکرہ تھا، اور اس کے مقابلے میں منافقوں کی شرارت اور مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دین سے ہٹانے کی، کمزور کرنے کے لیے مختلف باتیں. اگر ہمارے ساتھ رہتے تو یہ نہ مارے جاتے، اگر نہ نکلتے تو اچھا تھا. عجیب و غریب قسم کی نفرت کی باتیں پھیلانے والے منافق، ان کا تذکرہ فرمایا. ابھی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے شہیدوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو منافق لوگ جہاد کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا جہاد سے بھاگتے ہیں، مرنا تو ان کو بھی ہے، اور جو اللہ کے راستے میں نکل کر کے دین کی سربلندی کے لیے جان دیتے ہیں، مرنا ان کو بھی ہے. لیکن فرق دونوں کے اندر یہ ہے کہ مجاہدوں کی شان یہ ہے کہ ان کو میت کہنے کی بھی اجازت نہیں، ہلاک کہنے کی بھی اجازت نہیں، مر گیا کہنے کی بھی اجازت نہیں. ان کا نام ہی الگ چنا گیا ہے کہ ان کو کہا جائے گا شہید. اور شہید کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ مرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رزق عطا کرتے رہتے ہیں. وہ کھاتے پیتے گھومتے رہتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ باقاعدہ سبز طرح کے کوئی ہرے کلر کے پرندے ہوتے ہیں، ان پرندوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی روح ڈال دیتے ہیں شہیدوں کی. وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں. اور شہید کی شان یہ ہے کہ جیسے ہی اسی کو تیر لگتا ہے، تلوار لگتی ہے، جیسے خون بہتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں. اب اتنا بڑا انعام، اس کام کے لیے جان دینا اور اپنے بستر پر پڑے رہنا، دونوں کے مرنے کے اندر، دونوں کی وفات کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تو شہیدوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ خود تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن شہید ہونے کے وقت ان کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے پیچھے جو آنے والے ہیں، دین کے راستے میں جان دینے والے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے رضا میں ہیں، اور ان کو نہ اپنی کوئی فکر ہونی چاہیے، نہ دوسروں کی کوئی پریشانی، ٹینشن. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور نہ سمجھو، نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو شہید کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، مردار. اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردار نہ سمجھو. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ یہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے.
یعنی انسان جو دنیا سے ویسے ہی مرتا ہے نا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس مر گیا جان چھوٹ گئی، نہیں، وہ دوسری زندگی میں چلا جاتا ہے، اور اس دوسری زندگی کے اندر اس کے ساتھ اچھائی یا برائی کا صلہ اسی کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیک ہے تو قبر کے اندر ہی جنت کی خوشیاں کچھ نہ کچھ اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، برا ہے تو جہنم کی سزائیں کچھ نہ کچھ اس کو وہیں سے ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یعنی وہ بھی زندگی، برزخی زندگی، صرف ایسا نہیں ہے کہ گیا بس جان چھوٹ گئی۔ بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں گمراہ ہیں جو اپنے آپ کو پنج پیری کہتے ہیں، اشاعت توحید و سنت والے کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ بس انسان مر گیا تو بس ختم۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر کریم بھی فوت ہو گیا تو بس ختم ہو گیا، ابھی کوئی بندہ اسی کو درود پڑھے اسی کے اوپر، یا دعا کرے یا وہاں جا کر کے سلام کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کھلی گمراہی ہے، نعوذ باللہ۔ جب اللہ رب العالمین نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، تو صدیق یا نبی وہ تو ان سے بڑھ کر کے شان والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاتے ہو تو ان پر سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو اگر وہ ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر سلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ میرے قریب آ کر کے کوئی سلام کرتا ہے تو میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ اگر دور سے کہیں میرے اوپر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو فرشتے میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ تو ان روایتوں کا کیا مطلب ہے؟ لیکن یہ بس اللہ معاف کرے، لڑانے کے لیے یہ خیبر پختونخوا کی طرف کچھ پنجاب کے علاقوں میں بڑا فتنہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان جو اس طرح نہیں کہتے، جو جن کا عقیدہ ان کی طرح نہیں ہے، کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھو، نماز نہیں ہوگی۔ تو خیر، اللہ رب العالمین نے یہاں برزخی زندگی کا تذکرہ فرمایا کہ انسان جب دنیا کی زندگی کو ختم کر کے آگے جاتا ہے تو وہاں بھی ایک زندگی ہے، باقی ہمیں پتہ نہیں لگتا، یہ ہماری جہاں تک عقل کی رسائی ہوگی وہاں تک پتہ لگے گا نا۔ ایک چیز کا کوئی چھوٹا بچہ ہو، کوئی ان پڑھ ہو، اس کے سامنے آپ میتھمیٹک کا اٹھا کر کے اور حساب کتاب کرنے لگو، وہ حیران ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ اس کی بیچارے دماغ کی اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے سمجھے گا؟ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو بھی کیا پتا تھا کہ ابھی یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو کھانا کہاں سے ہو رہا ہے، پینا کہاں سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کر رہا تھا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، وہ تو بالکل زندگی ہی الگ ہے، یہ دنیاوی زندگی، وہ برزخی زندگی ہے۔ یہاں ہی اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ سویا ہو اور وہ نیند کے اندر دیکھ رہا ہے کہ ابھی مجھے کتا کاٹنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ یار، مجھے جان بچاؤ، مجھے یہ کاٹ رہا ہے، آپ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہو، سوئے ہوئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہے، اپنے حساب سے بھاگ رہا ہے خواب کے اندر کہ میں اس سے بچوں، یا کوئی ڈنڈا اٹھایا ہے، لڑائی شروع ہو گئی کتے کے ساتھ، یہ اتنا کچھ دیکھ رہا ہے، دوسرے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی ساتھ ایک جاگ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے ساتھ، دوسرا خواب کے اندر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے، اس کا پتہ نہیں لگتا، تو پھر قبر والے کا برزخ کا کیسے پتہ لگے گا؟ تو اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ جو بات سمجھ میں آئے تو بھی قبول کرو، جو نہ آئے تو بھی قبول کرو، اسی کا نام ہوتا ہے ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو غائبانہ ایمان لے آتے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود پر کہ اللہ ہے، دنیا کو چلا رہا ہے، 100 دلیلیں لکھی تھیں۔ تو علماء نے لکھا ہے جب وفات کا ٹائم ہوا تو ابلیس سامنے آ گیا، آ کر کے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے نا، بس ختم نا۔ اس نے بولا نہیں، اللہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل دی، ابلیس نے توڑ دی، دوسری دلیل دی، توڑ دی، تیسری دلیل دی، توڑ دی، اس طرح سے دلیلیں دیتا گیا 100 دلیلیں ہو گئیں۔ ایمان مضبوط تھا، ساری دلیلیں ٹوٹ گئیں، اس کے باوجود فرمایا کہ اللہ ہے، لیکن دلیل نہیں ہے
تو پھر کسی اللہ والے کے آواز اس کے کانوں میں پڑی، حضرت امام راضی رحمہ اللہ کی، تو انہوں نے فرمایا کہ تو ابلیس کے ساتھ بحث کیوں کرتا ہے، تو اس طرح بول دے کہ بغیر دلیل کے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، بس کوئی دلیل ہو نہ ہو میں مانتا ہوں۔ ابھی قبر والے کی زندگی ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، مٹی کے ساتھ ریت میں ملنے والا نظر آ رہا ہے، کوئی کتوں نے جانوروں نے کھا لیا ہے، کوئی یعنی سمندر کے اندر بہہ گیا، کوئی آگ کے اندر جل کر کے راکھ بن گیا، لیکن جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ قبر کے اندر بھی سنتا ہے اور اسی کو سلام بھی کیا جائے گا، وہاں بھی اسی کو عذاب اسوا ملتا ہے، ہماری عقل مانے نہ مانے ہم ان باتوں کو مانیں گے۔ اگر جب تک یہ موبائل نہیں آیا تھا، اگر کوئی بندہ بولے یار اس طرح کی کوئی چیز نکالی ہے کہ اتنی چھوٹی سی 2-3 انچ کی چیز ہے، اس کے اندر اونٹ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی مانے گا؟ جب تک اسکرین آپ نے نہ دیکھی ہو، وہ بولے کہ بابا ایک 3-5 انچ کی ایک کوئی چیز ہے، اس کے اندر اونٹ آ جاتا ہے، لوگ حیران ہو جائیں گے، بھائی 3 انچ کے اندر یہ 10 فٹ کا اونٹ کیسے آ سکتا ہے؟ یا اگر کوئی بولتا کہ بھائی اتنی چھوٹی سی اسکرین کے اندر یہ 50 فٹ کی، 100 فٹ کی، 1000 فٹ کی یہ آ جاتی ہے، بلڈنگ آ جاتی ہے، کوئی نہیں مانتا۔ یار یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 5 فٹ میں 10 فٹ آئیں گے، 5 انچ میں 10 فٹ آئیں گے کیسے؟ لیکن ابھی جب اپنے آنکھوں سے دیکھا تو مان رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے چیزوں کے سامنے، پیغمبر کریم کے فرمان کے سامنے ہماری عقل مانے تو بھی مانو، نہ مانے تو بھی مانو، اسی کو بولتے ہیں ایمان۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ خوش ہوتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے اسی پر۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور خوش ہوتے ہیں، خوشیاں حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ابھی تک نہیں آئے، ان کے پیچھے ہیں۔ کیا؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے، نہ ہی کوئی رنجیدگی اور پریشانی پشیمانی۔ خود تو خوش ہوتے ہیں، لیکن جو دوسرے مجاہد ہیں نا، ان کے بارے میں بھی ان کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ وہ بھی ابھی آنے والے ہیں اور بڑے خوشیوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، یعنی جو شہادت کا درجہ ان کو ملا، یہ جو فضل اور نعمت ملی، اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ شہید کا درجہ مل گیا، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ شہید کا ٹھکانہ جنت، لیکن جنت میں جانے کے باوجود ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی کیا چاہت ہے، کیا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ جنت کی عظیم ترین نعمتیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے، پھر اللہ کے نام پر کٹ کر آ جائیں، کاٹے جائیں، چیرے پھاڑے جائیں اور مار دیے جائیں، پھر زندہ ہو جائیں، پھر مارے جائیں، پھر زندہ ہو جائیں، پھر مارے جائیں۔ شہادت کے اسی لمحے کے اندر جس ٹائم پر اس کو گولی لگتی ہے، تیر تلوار لگتی ہے، چھرا لگتا ہے، جو اس میں اس وقت مزہ آتا ہے، وہ مزہ علماء نے لکھا ہے جنت میں بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کے فضل سے، نعمت سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ مومن لوگ ذرے برابر بھی کوئی کام کرتا، اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا وزن زیادہ ہوگا۔ صرف مسکرا کر کے کسی کو دیکھنا، یہ بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ ابھی مسکرانے میں بھائی کیا آپ نے عمل کیا، لیکن صرف یہ ہوا کہ سامنے والے کا دل خوش ہوا، تمہارے لیے نیکی۔ جاتے ہوئے کوئی پتھر سامنے آیا تو اسی پتھر کو پاؤں سے ٹھڈا مار دیا، آپ کے لیے نیکی ہے۔ اور مسجد سے نکلتے ہوئے الٹا پاؤں باہر نکالا، آپ کے لیے نیکی ہے۔ سیدھا پاؤں چپل میں ڈالا، آپ کے لیے نیکی ہے۔
سر پر اپنا سر ڈھانپنے کے لیے دھوپ سے بچانے کے لیے ٹوپی رکھی، آپ کے لیے نیکی ہے۔ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مونچھوں کو چھوٹا کیا تاکہ مونچھوں کے یہ جراثیم منہ میں نہ جائیں، آپ کے لیے نیکی ہے۔ اور اپنی صفائی ستھرائی کے لیے اگر وضو کر کے اور چہرے کو دھو لیا، ہاتھ پاؤں کو دھو لیا، آپ کے لیے نیکی ہے، آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اپنے منہ کو صاف کرنے کے لیے مسواک کیا، آپ کے لیے نیکیاں ہیں۔ یعنی لمحے لمحے کے اندر جاتے ہوئے کہیں راستے سے جا رہے ہو، صرف سیدھے ہاتھ پر چلنا شروع کر دیا، آپ کے لیے نیکی ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے کتنی بڑی شان رکھی ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، مسلمانوں کے اجر ضائع نہیں ہوتے، برباد نہیں ہوتے آپ کے اعمال، لیکن تھوڑا سا اپنے اندر بھی تو صلاحیت پیدا کرو، نیت تو رکھو کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ آج کل روزے چل رہے ہیں نا، ان روزوں کے اندر ہر وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت میں ہیں، بس اتنی صرف نیت کرو تو آپ کو پھر دعا کرنے کی بھی توفیق ملے گی، اللہ کی ذات کی رحمت کی بھی توفیق ملے گی۔ ورنہ بیمار بھی تو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ورنہ تو کسی عارضے کی وجہ، تکلیف کی وجہ سے بھی آدمی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑنا مقصد نہیں، اپنی نیت ہر وقت ہونی چاہیے کہ ابھی میں اللہ کی عبادت میں چل رہا ہوں، اور مسجد میں آئے تو یہ نیت کر کے آؤ کہ اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں بس ٹائم ہو گیا ہے بابا ہاتھوں منہ دھونا ہے اور 2 سجدے کرنے، نہیں، نیت رکھو کہ میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں، میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ اپنا توجہ دلایا جا رہا ہے نا۔ ابھی جب نکل رہے ہو تو بھی یہ نہیں کہ بس ایک کام تھا کیا اور جا رہا ہوں، پھر نیت رکھو کیا، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یا اللہ اپنا فضل دے دے، تیرے سامنے سجدہ کیا تھا، عبادت کی تھی، ابھی باہر نکل رہا ہوں، کوئی روزی روٹی کا انتظام کر دے۔ فضل کا معنی فضل دے دے، روزی دے دے، نعمتیں دے دے۔ تو ہر کام کے اندر نیت ہونی چاہیے۔ ابھی درس ہو رہا ہے، نیت رکھو کہ میں کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے، قرآن سننا ہے اور قرآن کی تشریح سننی ہے۔ اتنی ساری نیتیں کر کے آپ ایک ہی عمل کے اندر کئی سارے ثواب کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین والوں کی، شہیدوں کی، اللہ کے نام پر قربانی دینے والوں کی عظمت کو سمجھنے کی، ان کی